ویورز، خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق کے ساتھ مسلسل پنگا بازی جو ہے وہ کر رہی ہے، ایسے ہی جیسے کہ ان کا لیڈر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے بازی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پوتر، صاف ستھرا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی آپ نام دے لیں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک شخص نے ان سے ملاقات بھی کی، تو جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے، ایک تو جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی وہ بات نہیں میں کر رہا، کچھ پارٹی کے لوگوں سے ملا، ان کے ساتھ گفتگو کے دوران جو لب و لہجہ اختیار کیا، یعنی کہ اس میں گالیاں بھی شامل تھیں، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا فرسٹریٹڈ یہ انسان ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کے معاملے کے اوپر۔ ایسا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہمارے بندے چاہیے، یعنی کہ میرٹ، شفافیت وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے مطلب کے افسران چاہیے، اور وہ شہاب شاہ کے نام کے اوپر ان کی جو ہے وہ سوئی پھنسی ہوئی ہے۔ تو وفاقی حکومت کے پاس سبری آئی ہوئی ہے، 3 اور نام، یہ شہزاد بنگش کا نام ہے، ایک قاسم صاحب ہیں، تو ایک جناب وہ شہاب علی شاہ ہیں۔ تو یہ جو موجودہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، یہ بیرسٹر سیف ان کو کہہ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، تو کہہ رہے ہیں جی وہ شہباز شریف کے بندے ہیں، نگراں حکومت میں بھی وہی تھے اور ابھی بھی شہباز شریف کے دور میں بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہیں، تو ان کو یہ بدلنا نہیں چاہتے، جب تک ہماری ٹیم وہاں پہ نہیں ہوگی ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو بھائی سرکاری افسران کی جو ٹیم ہے نا وہ اپنی ٹیم نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ وفاقی حکومت، آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، اس کا فیصلہ وفاقی حکومت میرٹ کے اوپر کرتی ہے۔ 3 ناموں کا آپ نے پینل بھیجا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، ابھی شہاب علی شاہ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا، اسی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں کسی کو اگر آپ آئی جی لگاتے ہیں، چیف سیکرٹری لگاتے ہیں یا وفاقی سیکرٹری لگاتے ہیں، سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے متعلقہ اداروں کے ساتھ، آج کل حالات اس قسم کے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک موجودہ جو چیف سیکرٹری ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے تو کبھی ان کا کوئی کام نہیں روکا، خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے، بیوروکریسی چل رہی ہے، لیکن یہ جو ہیں بیرسٹر صاحب ترجمان کہتے ہیں جی مرضی کے بندے چاہیے، مرضی کے افسران چاہیے، مرضی کی ٹیم چاہیے، بھئی کام کریں اور ڈلیور کر کے دکھائیں۔ کون سا چیف سیکرٹری نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنا کام نہ کریں؟ جو آپ کی منتخب حکومت ہے، جو فیصلے آپ وہاں پہ کرتے ہیں ان فیصلوں کو اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ نہ ہو تو اور بات ہے۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ جناب ایک طرف نام ہے تحریک انصاف، دعویٰ کرتے ہیں مدینہ کی ریاست، کہتے ہیں جی شفافیت، اور کہہ رہے ہیں جی مرضی کا بندہ چاہیے، اور یہ اس سے شہاب علی شاہ کے اوپر بہت سے پہلے بھی الزامات ہیں، یہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ اور بھی کوئی معاملات ہے کہ انہوں نے کہا جی ان کی شہرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، وفاقی حکومت اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کرنا اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹھا دینا اور کہہ دینا جی وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی یا اس کو روکا ہوا ہے، میں مرضی کا افسر، مرضی کے افسر نہیں ہوتے جی، مرضی کے افسر بالکل نہیں ہوتے، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو وزیر اعظم نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ وہی بندہ رہے گا جو ڈیلیور کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے شروع کیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا، دوسرا جناب سیدھی سی بات ہے، یہ باتوں باتوں میں یہ جو قیدی نمبر 495 ہے البروف عمران خان، تو وہ باتوں باتوں میں جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دینے کے اوپر، اور پھر ان کے خلاف سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ کہا موجودہ آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کوئی نہیں ملنا چاہتا، کوئی مفاہمت نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی این آر او نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے بالکل۔ یہ جو آپ جتنے میسیجز بھجوا رہے ہیں نا ادھر ادھر سے اور پھر کہتے ہیں جی میرے لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، بالکل ہیں، آپ خود مان رہے ہیں نا، تو آپ خود بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود رو رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، میں کس سے بات کروں، مجھ سے کوئی، میں نے جنرل باجوہ سے 2 مرتبہ ملاقات کی، اس کے باوجود کہ اس نے میری حکومت گرائی تھی، میں جنرل عاصم منیر سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ خود تم عاصم منیر سے ملنا چاہتے ہو اور تیرے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی رابطے ہیں یا دعا سلام ہے تو اس کو کہتے ہیں جو برے میری پارٹی کو توڑ رہے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ یعنی کہ وہ میں نے سنا کہ عمران خان کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئے، واہ واہ کیا بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئے، آرمی چیف میرے پاس آئے، ڈی جی ایس آئی میرے پاس آئے، ٹھیک ہے جی، اور مجھے آ کر کہے کہ عمران خان صاحب ہم غلط تھے، آپ ٹھیک ہیں، آئیے ہم آپ کو جیل سے باہر نکالتے ہیں اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، یہ وہ چاہتا ہے۔
یہ وہ چاہتا ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات 9 مئی کی، 9 مئی کے کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر الزامات براہ راست ثابت نہیں ہو سکے، ان کی وہ براہ راست ملوث نہیں تھے، ان لوگوں کو کچھ کو رہائی ملی۔ لیکن جو پکے ٹھکے لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، جو کہ اقرار کر چکے، جو کہ اعتراف کر چکے، جو کہ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اس معاملے کو نہیں دبایا جائے گا، کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنے پچھلے پہ واپس نہیں جا رہی، کوئی کسی کو وہ معافی نہیں دے رہے، کوئی کسی کے ساتھ مفاہمت نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے بڑا دو ٹوک ان کا موقف ہے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، ریاستی اداروں، قومی اداروں، دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ کوئی روح رائے جو ہے وہ برتی نہیں جائے گی۔ یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اب عمران خان صاحب جو مرضی وہ اپنی گیم اور بانسری بجاتے رہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔